فمن في أولياء الله مثلي ما شاء الله. ومن في العلم والتصريف حالي. وقال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في مدح سيد الأولين والآخرين صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس پورے مہینے میں تقریباً ہمارے علماء کرام عموماً اسی آیت کے حوالے سے عموماً کلام فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اولیاء اللہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور انہیں عظمتوں سے، رفعتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ والوں کی بلند شان ہوتی ہے۔ خالق تو ایک ہی ہے، مالک تو وہی ہے، لیکن مخلوق کی شان جدا جدا ہے، مخلوق کی شان الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، انہیں ایمان کی دولت دی اور پھر تقوی اور طہارت کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر و فکر و شکر کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، جسے ہم دوسرے الفاظوں میں اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اپنے بندوں سے کیسے محبت فرماتا ہے، بہت ساری حدیث کریمہ، احادیث کریمہ اس میں موجود ہیں، ان کی کیا شان اولیاء کی ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت حشر کے دن لوگ غم میں ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، اللہ کے ولی وہاں بھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے ولیوں کو وہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ولی کب ہوتا ہے؟ سرکار غوث العظم اللہ کے ولی قطب اور غوث ہیں، اور دنیا میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں۔ ولی کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کی اتباع فرماتا ہے، آپ کی عادات شریفہ کی اتباع فرماتا ہے۔ جب اللہ کا وہ بندہ جس کو ولایت ملنا ہوتی ہے، اس کی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ ہر برائی کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم ولیوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، غوث اعظم کا یہ مہینہ آتا ہے تو خوب 11ویں اور 12ویں کے لنگر ہوا کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ تمام فیوز و برکات کی محفلیں ہیں، لیکن ہمیں دوسری طرف بھی غور کرنا ہوگا کہ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بلند مقام اللہ نے کیسے عطا فرمایا ہے، مقام قطبیت کیسے عطا فرمایا ہے، مقام غوثیت کیسے عطا فرمایا ہے۔ ہاں آؤ، ہم حضرت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار آپ کرم فرمائیں، ارشاد فرمائیں، آپ تو پیدائشی ولی ہیں، پیدائشی وہ مقام حاصل ہے جو لوگوں کو سینکڑوں سال عبادت کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم، آپ کو تو وہ مقام حاصل ہے، پیدائشی طور پر آپ اللہ کے ولی ہیں،
لیکن یہ مقام غوثیت کیسے نصیب ہوا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، آج ضرورت ہے اس چیز کو بڑی گہرائی سے سمجھنے کی۔ ولیوں کا تذکرہ کرنا سعادت کی بات ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن تذکرے پہ بس نہ کیا جائے۔ اولیاء کی زندگیوں کو پڑھا جائے، ان کے واقعات کو پڑھا جائے، ان کی زندگیوں میں غور کیا جائے کہ ایک انسان ولایت کا تاج اس کو مل گیا ہے، وہ پورا علاقہ روشن کر دیا ہے، کیسے ہو گیا ہے؟ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور عالم تصور میں جواب دیتے ہیں۔ اے سوال کرنے والے، اے سوال کرنے والے، بتا جب تو نے سوال کر ہی لیا ہے تو عالم تصور میں روح پاک غوث اعظم جواب دیتی ہے، اور آپ کا وہ شعر گواہی دے رہا ہے کہ مقام قطبیت غوث اعظم کو ویسے ہی نہیں مل گیا ہے، مقام غوثیت غوث اعظم کو ویسے ہی نہیں مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ مجھے اللہ نے ولی بنایا ہے، ویسے ہی نہیں بنا دیا، مجھے قطب بنایا ہے، ویسے ہی نہیں بن گیا ہوں میں۔ جیسے کہ ہم لوگ نام لینے پہ بس کرتے ہیں، بس ہم نام لیتے ہیں غوث اعظم کا، نمازوں سے تعلق نظر نہیں آتا، دین سے تعلق نظر نہیں آتا، کوئی بھی دین سے ہمارا تعلق قلبی نظر نہیں آتا۔ سرکار غوث الاعظم ہے، ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے قطب ایسے بنایا ہے، درست العلم حتی صرت قطبا۔ یہ درست العلم، میں علم پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، حدیث پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اصول دین پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، کیونکہ دراسہ کے معنی پڑھنا بھی ہوتا ہے اور محل بدل جائے تو پڑھانا بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار غوث الاعظم کی پوری زندگی گواہی دے رہی ہے۔ سرکار غوث الاعظم، جہاں غوث الاعظم ہے وہاں مجدد اعظم بھی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث الاعظم جہاں غوث الاعظم مقام ولایت میں وہ درجہ رکھتے ہیں وہاں محدث اعظم بھی ہے۔ سرکار غوث الاعظم جہاں غوث اعظم ہے وہاں مفسر اعظم بھی ہے۔ بہت سارے علوم و فنون ان اللہ تبارک و تعالی جمع فی الغوث الاعظم الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ العلوم القرآنیت والحدیثیت والفقہیت۔ اللہ اکبر، اللہ نے غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کے اندر تمام علوم قرآنیہ، علوم حدیثیہ، علوم فقہیہ کو جمع فرما دیا، اور اس کے بعد غوثیت کا تاج عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد غوثیت کا تاج عطا فرمایا۔ فرماتے لوگوں مجھے اللہ نے، میں قطب ہو گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے، حدیث پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے، دین پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے، ایک وقت پہ آیا حتی صرت قطبا، میں قطب ہو گیا، ونلت السعد من مولا الموالی، اور یہ مددگاروں کی مددگار مولا سے اس سعادت کو میں نے حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس پیغام، اس محفل میں یہ پیغام بس آخری ہے کہ لوگوں ہمیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، ہمیں حدیث نبویہ کے قریب آنا ہوگا، ہمیں دین کو قریب سے دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا ہوگا۔ مولا کریم ہم سب کو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات علمیہ، فیوزات تقوی، فیوزات طہارت نصیب فرمائے، اور آپ کے پیغام، آپ کے نصائح پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔